إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے لیے اس کی اطاعت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ضروری قرار دیا. کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کریں، اور ہر وہ عمل اور کوشش جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق ہوگی اس کا دنیا میں بھی اور اس سے زیادہ آخرت میں فائدہ ہوگا. اور اگر کوئی کوشش قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو تو چاہے کرنے والے کی نیت کچھ بھی ہو، اس کا آخرت میں اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا. سورہ محمد کی آیت 33 جس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. مطلب کیا ہے؟ ہر وہ عمل جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نہ ہو وہ باطل سمجھا جائے گا، اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم، سکھانے والا بنا کر بھیجا. سورہ آل عمران کی آیت 164 اس میں کہا گیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ تمہارے لیے تمہیں میں سے ایک کو رسول بنا کر بھیجا. اور وہ رسول کی ذمہ داری، ڈیوٹیز وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت میں کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ لوگوں کا تزکیہ کرنا، پیوریفائی، نفس اور دل اور دماغ کی برائیوں سے لوگوں کو دور کرنا، اور کتاب اور حکمت کی باتیں بتانا اور سکھانا. معلم، کتاب، الکتاب یعنی قرآن مجید، اور الحکمہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو رشد و ہدایت کی باتیں بتائی ہیں اس کو دوسروں تک پاس آن کرنا. یہ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی. سمپل الفاظ میں ٹیچنگ کرنا. معلم، دین کی باتیں لوگوں تک بتانا، پہنچانا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ علم سیکھنا، سکھانا، ایجوکیشن، تعلیم، لرننگ، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ آخری رسول کو اسی مقصد کے لیے بھیجا گیا. کیوں؟ سورہ زمر کی آیت 9 اس کو یاد رکھیں. اس میں کہا گیا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جو لوگ زیور علم سے آراستہ ہیں، ایجوکیٹڈ، اور جو لوگ علم سے محروم کر دیے گئے، نان ایجوکیٹڈ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہ قرآن کہتا ہے. گویا دونوں میں اتنا زیادہ فرق ہے جتنا رات اور دن میں، اندھیرے اور اجالے کے درمیان فرق ہوتا ہے.
آخر اتنا فرق کیوں رکھا گیا؟ اس لیے اس کا ایک جواب دیا گیا سورہ فاطر کی آیت 28 میں، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرنے والے وہی ہوتے ہیں جو اللہ کے احکام سے واقف ہوں۔ علماء یعنی سیکھے ہوئے لوگ، جن کو معلوم ہو وہی تو اللہ سے ڈریں گے اور وہی تو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کریں گے۔ ایک موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، یہ مختلف اس کی مطابعات ہیں، اس اعتبار سے یہ حدیث قابل قبول ہے کہ جس کے اندر یہ تھا کہ مسجد میں ایک حلقہ یعنی گروپ سرکل وہ بیٹھا ہوا تھا، کچھ لوگ قرآن کریم کی تلاوت اور عبادات وغیرہ کر رہے تھے، اور ایک سرکل تھا، وہ تھا سیکھنے اور سکھانے والوں کا، مسائل سیکھ رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی تعریف کی، جو قرآن پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، پرسنل دعاؤں میں مشغول ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ لوگ بھی خیر کا کام کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ سیکھنے سکھانے والے ہیں، آپ نے کہا کہ مجھے اس کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی سیکھنے سکھانے والوں کو آپ نے اپریشیٹ کیا۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے سکھانے پڑھنے پڑھانے ان چیزوں کی طرف بہت زیادہ زور دیا کرتے تھے۔ اسی لیے دیکھیے آپ، پہلی وحی جو نازل ہوئی غار حرا میں، کون سی آیات تھیں وہ؟ سورہ علق کی 5 ابتدائی آیات، اور وہ شروع کیسے ہوتی ہیں؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے۔ تو گویا پہلی وحی جو آئی اس میں کوئی دوسرا مسئلہ نہیں بتایا گیا، حتیٰ کہ عقیدے کی بات بھی نہیں کی گئی، عبادات کے مسائل نہیں بیان کیے گئے، وہاں جو اخلاقی چیزیں تھیں ان کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ پہلی وحی میں کہا گیا پڑھیے پڑھیے۔ وہ اللہ کے نام سے جس نے آپ کو پڑھنا سکھایا، تعلیم دی، قلم کا ذکر کیا گیا، یعنی پڑھنے اور پڑھنے کے آلات، اس کا ذکر کیا گیا پہلی وحی میں، کیونکہ علم کے بغیر ہم توحید کو بھی نہیں سمجھ سکیں گے، علم کے بغیر سنت اور بدعت کے درمیان فرق بھی نہیں ہوگا، علم کے بغیر ہمیں صحیح اور غلط کے درمیان بھی تمیز نہیں ہو سکے گی۔ اس کے لیے ہمیں پڑھنے کی طرف ترغیب دی گئی، حکم دیا گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اتنا اہتمام فرمایا۔ پہلی جو مشہور جنگ ہے غزوہ بدر، جس میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، مشرکین کے کافی سارے لوگ گرفتار ہوئے، جس کو آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں وار پریزنر، جنگی قیدی۔ اور جنگی قیدیوں کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورے کے بعد ایک ڈیسیجن بنائی، اور وہ ڈیسیجن کیا تھی کہ وہ لوگ ایک جرمانہ مقررہ جو جرمانہ ہے وہ دیں گے اور ان کو آزاد کر دیا جائے گا، مگر اس میں ایک بہت ہی اہم جو غور طلب بات ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا کہ ان میں سے وار پریزنرز، جنگی قیدی، ان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے یہ ہوگا کہ مدینے کے 10 بچوں کو پڑھنا سکھا دیں تو ان کو آزاد کر دیا جائے، یعنی ان سے پیسوں کے بجائے علم سیکھنے کی بات۔ حالانکہ وہ مشرک تھے، حالانکہ وہ دین کے خلاف آئے ہوئے تھے، مگر ان سے کون سی تعلیم مدینے کے بچوں کو دی جاتی تھی؟ وہ تعلیم علم، جنرل علم، سیکھنے اور سکھانے کی بات تھی۔ یہ ایک ایکسٹریم بات ہے اس وقت جب کہ مسلمانوں کو پیسوں کی شدید ضرورت تھی، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو پرائرٹی، ترجیح اول، کہ جو لوگ اس میں پڑھنا لکھنا جانتے ہیں مدینے کے ہمارے 10 بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، پھر چلے جائیں فری، یہ آزادی کا ان کے لیے پروانہ ہوگا۔ تو اس سے ہمیں معلوم کیا ہوا، پڑھنے لکھنے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل اہمیت بتائی، اور اس کے لیے صحابہ کرام کو اپنی موجودگی میں اور اپنی نگرانی میں مختلف جگہوں پر آپ بھیجتے رہے۔ جیسے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں جن کی بہت ساری خصوصیات ہیں، کم عمری کے باوجود یہ بڑے بڑے جو سینئر صحابہ ہیں ان سے آگے بڑھ گئے، اور بڑے بڑے صحابہ ان کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے دور دراز یمن کے علاقے کی طرف ان کو بھیجا، لیکن کیسے بھیجا؟
ارسلہ معلما و امیرا، کہ آپ نے ان کو وہاں پر معلم بنا کر بھیجا یمن کی طرف، کہ آپ انہیں دین کی باتیں بتائیں، دین کی باتیں سکھائیں. اور وہ اس علاقے کے امیر بھی تھے، جس کو آج کی اصطلاح میں سمجھ لیجئے آسانی سے سمجھنے کے لیے گورنر تھے اس علاقے. تو وہ حکومت بھی چلائیں گے، لیکن حکومت کا ذکر بعد میں کیا گیا. پہلے ذکر کیا گیا سیکھنے سکھانے کا، کہ آپ دور دراز کے علاقے میں جا رہے ہیں، وہاں جو باتیں دین سے متعلق ہیں وہ ان کو آپ بتائیں گے، ان کو آپ سکھائیں گے. تو معلم بنا کر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا گیا. اور اس کی اہمیت کا ایک اور اندازہ آپ کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سیکھنے سکھانے کو کیا حیثیت دیتے تھے. حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے لوگ واقف ہوں گے، حضرت ابو ایوب وہ صحابی ہیں جو میزبان رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد جب تشریف لائے تو آپ ہی کے گیسٹ بنے تھے، پہلے مہمان وہیں پر بنے تھے، وہ آپ کے میزبان تھے. تو ان کی اہمیت اس سے آپ سمجھیے کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کتنا اعلیٰ اور کتنا اونچا ہے. ان کو معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، یہ ہے غور طلب نقطہ اس میں، انہیں معلوم ہوا مصر میں، ایجپٹ، وہاں ایک صحابی ہیں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، انہوں نے ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی تھی، ڈائریکٹ. وہ ایک حدیث کی خاطر مدینہ منورہ سے سفر کر کے ایجپٹ پہنچے اور جا کر ان کا گھر تلاش کیا اور ان سے کہا کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے میں جو بات ڈائریکٹ سنی تھی وہ مجھے سنائی. وہ تو ان کا ویلکم کرنے کے لیے بے تاب تھے کہ اتنے بڑے صحابی میرے گھر تشریف لائے، وہ بھی مصر میں. وہ تو چاہتے تھے پہلے گھر میں آپ اندر آئیے. انہوں نے کہا نہیں، میں جس مقصد کے لیے آیا ہوں وہ پہلے بتائیے. مہمان نوازی وغیرہ یہ سب بات کی بات ہے. اور اس کے بعد وہ حدیث جب انہوں نے سنائی کہ یہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ڈائریکٹ سنا ہے، یہ سننے کے بعد انہوں نے کہا بھائی جس مقصد کے لیے میں آیا تھا وہ ہو گیا، سلام علیکم، اور میرا یہاں کوئی دوسرا کام نہیں تھا. اب ذرا غور کریں، اس زمانے کا سفر، مدینہ منورہ سے ایجپٹ جا رہے ہیں ایک حدیث کی خاطر، اور وہ بھی جانے والے کوئی عام لوگ، عام آدمی نہیں تھے. ان کا مقام خود اتنا اعلیٰ اور اتنا اونچا ہے، اس درجے کے باوجود وہ سفر کر کے وہاں پر پہنچے اور وہاں انہوں نے ان سے وہ حدیث حاصل کی. اس سے علم کی اہمیت کو سمجھیے آپ، اور صحابہ کرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روح اور اسپرٹ پیدا فرمائی تھی اس کو بھی سمجھیے. اور یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد تابعین اور اس کے بعد ائمہ اور محدثین، انہوں نے کیا کیا کوششیں کی اس سلسلے میں ایک طویل داستان ہے. ائمہ کا مقام ایسے ہی اونچا نہیں ہوا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ابھی چھوٹے سے بچے تھے، ان کی والدہ نے انہیں مدینہ منورہ جانے والے کاروان قافلے کے ساتھ شامل کروا دی کہ آپ جائیں اور مدینہ میں ایک بہت بڑے عالم ہیں حدیث کے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہاں جا کر ان سے تم علم حاصل کرو. علم کے لیے چھوٹے سے بچے کو، امام شافعی اس وقت چھوٹے تھے، وہ وہاں پر ان کو بھیج دیا گیا. وہ مدینہ منورہ آئے اور پھر اس کے بعد میں کس طرح انہوں نے علم حاصل کیا وہ ایک الگ تاریخی بہت ہی اہم واقعہ ہے. مگر یہاں دیکھیے کہ جب وہ مدینہ آئے اتنے چھوٹے تھے کہ ان کو وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائے کہ مجھے اب کہاں جانا چاہیے، کیونکہ وہ اجنبی تھے وہاں پر. علم کا شوق، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبوی پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہاں مختلف سرکلز چل رہے ہیں، علم کے سرکل، سیکھنے سکھانے کے حلقات. تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں سب سے جو بھاری بھرکم ان کو سمجھ میں آیا وہ امام مالک کا تھا. وہ وہاں پر چلے گئے تو جو اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بڑے تعجب کرنے لگے، یہ چھوٹا سا بچہ یہاں کیا لینے آ گیا، کیونکہ امام مالک اس وقت کے بہت بڑے عالم تھے. ان کو امام دار الہجرہ کہا جاتا ہے، اور بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم دین تھے.
ان کے سرکل میں شامل ہونے کے لیے بھی بڑی ٹف کنڈیشنز تھی. عام آدمی نہیں بیٹھ سکتا تھا, بہت ٹف کنڈیشنز تھی. یہ بچے کو دیکھ کر لوگوں نے سمجھا کہ راستہ بھٹک کر ویسے ہی آ گیا بیٹھنے. کچھ دیر وہ بیٹھے اور اس وقت ان کی کیا کیفیت تھی وہ بتاتے ہیں. میں نے دیکھا کہ امام مالک ایک حدیث بتاتے ہیں اور لوگ اس کو نوٹ کر رہے ہیں, مگر میرے پاس کوئی قلم, کاغذ, پیپر کچھ بھی نہیں تھا لکھنے کے لیے. یہ قسم و پرسی کا عالم. تو میں نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا, کاڑی چھوٹی سی, اور جیسے جیسے امام مالک کی ایک حدیث کا مطلب صرف ٹیکسٹ نہیں, متن نہیں, پوری سند کے ساتھ وہ جیسے ذکر کرتے, امام شافعی اپنا ایک نشان بنا لیتے اس کو, بس اتنا سا. جب حلقہ ختم ہو گیا, جو بھی ٹائم تھا اس کا, گھنٹہ 2 گھنٹے جو بھی ٹائم, اس کے بعد لوگ ادھر ادھر چلے گئے. اب یہ تو اجنبی تھے, ان کا تو کوئی علاقہ تھا ہی نہیں وہاں پر, وہیں پر ٹھہرے رہے. امام مالک نے ان کو بلایا. گفتگو سے ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ کہاں سے آئے, کیونکہ امام شافعی بہت فصیح اللسان تھے, بہت ائمہ میں عربی پر بہت ایکسپرٹ, وہ عبور تھا. جب گفتگو کی تو امام مالک کی نظر دیکھی, اتنے لوگ تھے مگر حدیث کا علم حاصل کرنے کتنا شوق تھا لوگوں میں, اور کتنے آداب تھے اس کے, اخلاق, کہ امام مالک نے کہا میں نے دیکھا تمہیں, میں جب حدیث پڑھا رہا تھا تو تم کوئی کاڑی لے کر کھیل رہے تھے. دیکھیے اتنی چھوٹی چیز بھی انہوں نے نوٹ کی. تو امام شافعی نے معذرت کی کہ میں کھیل نہیں رہا تھا, میں نے دیکھا کہ لوگ لکھ رہے ہیں, میرے پاس لکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, تو میں وہ کاڑی لے کر صرف نشان لگا تھا تاکہ یاد رہے کہ آپ نے کتنی حدیثیں بیان کی. تو امام مالک نے دریافت کیا کہ اس کا کیا فائدہ ہوگا. تو امام شافعی نے جو جواب دیا, اللہ تعالیٰ کیسے راستے کھول دیتا ہے نیت کے مطابق. امام شافعی نے کہا کہ آپ نے آج جتنی حدیثیں سنائی ہیں وہ سب مجھے یاد ہیں. امام مالک کو بڑا تعجب ہوا, ایک مرتبہ سن کر پوری سند کے ساتھ تمہیں یاد ہو گئی وہ سب چیزیں؟ جی ہاں مجھے یاد ہے. پھر انہوں نے سنانا شروع کیا, آپ نے پہلی حدیث اس کی یہ سند ہے اور یہ متن آپ نے سنا ہے, دوسری حدیث یہ, تیسری یہ, جتنی بھی تھی وہ ساری حدیثیں انہوں نے سنا دی. تو امام مالک نے کہا یہ ہے استاذ, مخلص استاذوں کی علامت. انہوں نے سوچا یہ ایک گوہر مجھے مل گیا, ہیرا, اس کو تراشنے کی ضرورت. انہوں نے کہا بیٹا آج سے تم جتنے دن بھی رہو گے مدینے میں میرے مہمان بن کر رہو گے, میرے گھر میں رہو گے, جو کھانا میں کھاؤں گا وہی تم بھی کھاؤ. یہ استاذ تھے, یہ شاگرد تھے. بعد میں چل کر دونوں کا مقام اتنا اعلیٰ اور اونچا ہوا کہ آج اسلامی تعلیمات کو دونوں کے بغیر سمجھا بھی نہیں جا سکتا. اللہ نے اتنا رتبہ اور اتنا مقام ان دونوں کو اتنا اونچا کیا. اور یہی امام بخاری, کہاں بخارا ہے, بخارا اور سمرقند کا علاقہ کہاں ہے, اور اس زمانے میں سفر کر کے حجاز پہنچے اور وہاں جا کر انہوں نے علم حاصل کیا. تو اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ علم سیکھنے سکھانے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے, اور دوسرا یہ کہ سیکھنے سکھانے کے لیے ریلائبل سورسز, بہت وہ ذرائع کون سے ہونے چاہیے, اس کو بھی سمجھ لیجئے میرے معزز بھائیوں اور بہن. آج کل یہ عام طریقہ ہے کہ آپ انٹرنیٹ پر دیکھ رہے ہیں, آپ گوگل سے مسائل پوچھ رہے ہیں. اس میں بعض اوقات بہت زیادہ سیریس قسم کا فتنہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو نہیں معلوم کہ گوگل میں کون وہ فیڈنگ کر رہا ہے, آپ نہیں جانتے کہ کس سے آپ انفارمیشن لے رہے ہیں. تو علم ریلائبل سورسز سے, معتبر ذرائع سے حاصل کرنا یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے. اور علم کی جو بنیاد ہے وہ قرآن و سنت پر مبنی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ علم چاہے جس میدان میں بھی آپ حاصل کریں, مگر سب سے زیادہ اہمیت ہمارے دین کی ہے کہ ہمیں معلوم ہو عقیدہ کیا ہے, توحید اور شرک کا فرق کیا ہے, سنت اور بدعت کے درمیان تمیز کیسے کی جاتی ہے, جائز اور ناجائز کیا ہے, عبادت کیسے کی جاتی ہے. یہ چیزیں بنیادی اور بیسک ہیں جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد اسپیشلائزیشن کا مسئلہ ہے,
جہاں بھی آپ جس فیلڈ میں جا کر ترقی کرنا چاہیں اس میں آپ ترقی کر سکتے ہیں. ورنہ عام طور پر نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ وہ مسٹر گوگل کے علاوہ کہیں اور سے علم حاصل کرنا اپنی کسر شان سمجھتے ہیں. حتیٰ کہ گھریلو خواتین کو بھی دیکھا گیا کہ وہ انٹرنیٹ سے علم حاصل کرنا چاہتی ہیں. پہلے بنیادی علم مناسب ذرائع سے حاصل کیجئے اور اس کے بعد میں آپ جہاں سے بھی معلومات لینا چاہیں، جب بشرطے کہ آپ کے اندر فرق کرنے کی، تمیز کرنے کی صلاحیت پیدا ہو. آپ کو معلوم ہے کہ کون سا ویب سائٹ ہمارے لیے مناسب ہے، کون سے ذرائع سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں اور کون سے ذریعے سے نہیں کر سکتے. ایک اور گزارش، فتویٰ بازی کا یہ عام سلسلہ آج کل بہت زیادہ عام ہو گیا. سلف صالحین کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ مسئلے کو سمجھے بغیر فتویٰ دے دیں، یا آپ کسی ایک عالم کا آؤٹ آف دی کنٹیکسٹ کوئی مسئلہ لے لیں اور دوسری جگہ اس کو ایز اٹ از سنا دیں، فلاں عالم نے یہ رائے دی ہے، فلاں عالم نے یہ رائے دی ہے. اس طرح سے آپ لوگوں کو گمراہ کریں گے، لوگوں کو آپ راہ راست سے بھٹکا دیں گے یا فتنے میں مبتلا کریں گے. اس لیے کسی بھی عالم دین کی کوئی بات بھی اگر آپ لینا ہو تو وہ آؤٹ آف دی کنٹیکسٹ نہیں، یہ پہلے معلوم کریں کہ کہاں کون سی بات کس پس منظر میں کہی گئی تاکہ آپ کو صحیح معلومات حاصل ہو سکیں. استغفر اللہ العظیم لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الى یوم الدین. اما بعد. Brothers and sisters, we have been ordered by Allah subhanahu wa ta'ala to obey Allah azza wa jal and obey last and final messenger sallallahu alayhi wa sallam. If we don't follow instructions given by Prophet sallallahu alayhi wa sallam, then our deeds will not be accepted by Allah. This will be considered as a null and void. We don't get any benefit because of this. So if you read verse 33 in Surah Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala saying, you have to obey Allah and you have to obey Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and don't waste your deeds. In other words, if you do any act of ibadah, but that is not according to sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, this will be considered as a null and void. This will be considered as a batil. We don't get any benefit because of that. And Allah subhanahu wa ta'ala sent last and final messenger as teacher, muallim, to convey message of Allah, to pass on message of Allah Zul Jalali wal Ikram to the mankind. So Prophet sallallahu alaihi wasallam's basic job, duties and responsibilities of Prophet were purification, to purify people and teach them what? Al-Kitab, the Quran, and Al-Hikmah, the wisdom. And with this we can understand the importance of seeking knowledge, which is essential upon every believer, male and female. Because Allah subhanahu wa ta'ala saying in Surah Zumar, verse 9, those who are educated are not equal to those who are not educated. There is massive difference between them, educated and non-educated, like light and darkness, day or night between them. And Prophet sallallahu alaihi wasallam highly emphasized for ilm, for seeking knowledge. There are many stories relating to that, like Prophet alayhi salatu wasalam himself. He used to teach to people, and then Sahaba, they used to teach each other. And Prophet sallallahu alaihi wasallam then sent many Sahaba around Medina city.
And some Sahaba, even far distance, like Maz radiallahu ta'ala anhu, one of the great and famous Sahaba. Prophet alayhi salatu wasalam sent him to Yemen as a muallim, as a amir, ruler of the area, as well as to teach them, to convey message of Islam to the people of Yemen. And some Sahaba, unimaginable, like Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu, host of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. After migration, Prophet sallallahu alaihi wasallam stayed with Hazrat Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu. So our Prophet was guest of Abu Ayyub al-Ansari. He was host. And after Nabi sallallahu alaihi wasallam, he was informed that in Egypt there is another Sahabi, Uqba bin Amir radiallahu ta'ala. He had one hadith directly from Prophet sallallahu alaihi wasallam, as-sanadul ali, the higher category of as-sanad, chain of hadith. To get this hadith, Abu Ayyub Ansari radiallahu anhu, who was very, very respected Sahabi among Sahaba, among the companions, he traveled all the way from Medina Munawwara to Egypt to get this one hadith. Can you imagine about this? These days, people, they have all facilities, but we are not ready to learn something. But Sahaba, not ordinary people. Abu Ayyub al-Ansari radiallahu ta'ala anhu, he is going from Medina Munawwara all the way to Misr, to Egypt, to get one hadith from direct source. And then later on, like ulama and scholars, Imam Shafi'i rahimahullah, in his childhood, he was small when his mother decided to send him for what? To earn some money? No, to learn deen. And she sent him, a small Imam Shafi'i, a small child that time, with a caravan to Medina Munawwara. When he arrived in Medina Munawwara, he was a stranger in Medina city, Imam Shafi'i rahimahullah. Then later on, he entered in circle of Imam Malik rahimahullah ta'ala because of his sharp memory. And he came for the great purpose to learn hadith of Prophet sallallahu alaihi wasallam about deen. So alhamdulillah, Imam Shafi'i rahimahullah, he joined this circle, and later on he became one of the famous scholars of hadith, famous scholar of fiqh, famous scholar of tafsir, Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. And he wrote many books. As a first time, Imam Shafi'i rahimahullah, he introduced many things relating to this. And then, can you imagine Imam Bukhari rahimahullah ta'ala? He went from Bukhara all the way to Hijaz to learn about deen. With this, we can understand why they are so famous and what they did. But here, there are few things. First, an important thing, seeking knowledge. And especially relating to our deen and our aqidah and our ibadah. But many brothers, they are not aware with this. Second thing, how we are going to learn reliable sources from reliable ulama. Many brothers, they rush to learn from Mr. Google, for example. And they don't want to learn from ulama, which create fitna sometimes. Be careful how we are going to get and improve our knowledge. And then, before doing anything, we have to make sure that is according to the teaching of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And last point relating to that, don't rush in issuing fatwa. My brothers, don't rush in issuing fatwa. There are some brothers, without having proper knowledge, they are more than happy, they are keen to issue fatwa relating to jaiz and najaiz, relating to haram and halal,
even they don't have basic knowledge relating to that. And sometimes some brothers, they are quoting out of the context some ulama's fatwa or answer to the question. Be careful about that. How you are going to understand, how you are going to transfer to others. So my request will be choose reliable sources for improving your knowledge. Then you can go to any field to learn as much as you can, but first foundation should be from our ibadah, from our aqidah, and then you can go as a matter of specialization to any field. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq and ability for understanding, teaching of Quran and Sunnah of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم احقن دماءهم وأموالهم وأعراضهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.